بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام معزز ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیو، آج کا ہمارا موضوع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنات کے اوپر ہے۔ پیارے ساتھیو، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو راہ ہدایت کی طرف بلایا، وہیں جنوں کو بھی دعوت اسلام پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے پارہ 26 سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 میں، ترجمہ کنز الایمان: اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے، کان لگا کر قرآن سنتے، پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو، پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے پلٹے۔ علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ تعالی کبھی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ایک جماعت سے مروی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ جنات کو عذاب آخرت سے ڈرائیں اور انہیں اللہ عز و جل کے دین کی دعوت دیں اور ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنائیں۔ اللہ عز و جل نے جنات کے گروہ کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ وہ نینوی کے رہنے والے جنات تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جنات کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں، تم میں سے کون میرے ساتھ آئے گا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی ایک وادی شعب الحجون میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے ایک دائرہ کھینچا اور مجھے اس میں بیٹھنے کا حکم فرمایا اور تاکید فرمائی کہ میرے واپس آنے تک یہاں سے باہر نہ نکلنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کرنے لگے۔ میں نے گیدڑ کی مثل اڑتے ہوئے پرندوں کی پروں کی پھرپھراہٹ سنی۔ میں نے شدید شور بھی سنا، حتیٰ کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اندیشہ ہوا۔ پھر بہت سی کالی چیزیں میری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئیں، حتیٰ کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سنائی نہ دیتی تھی۔ پھر جب وہ بادل کی طرح چڑھنا شروع ہوئیں یہاں تک کہ غائب ہو گئیں۔ اسی دوران فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے استفسار فرمایا، کیا سو گئے تھے؟ میں نے عرض کی، اللہ عز و جل کی قسم نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو مدد کے لیے بلاؤں، یہاں تک کہ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کو عصا مبارکہ سے مارتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے، بیٹھ جاؤ۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہاں سے باہر نکل جاتے تو تمہاری خیر نہ تھی، ان جنات میں سے کوئی تم کو پکڑ لیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، میں نے کالے رنگ کے کچھ آدمی دیکھے جن پر سفید کپڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نصیبین کے جنات تھے۔ میں نے عرض کی، میں نے شدید قسم کا شور بھی سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے درمیان ایک مقتول کے فیصلے میں جلدی کر رہے تھے، انہوں نے مجھ سے فیصلے کے لیے کہا تو میں نے ان کے درمیان حق فیصلہ کر دیا۔ پیارے ساتھیو، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا اژدہا سامنے آیا اور اس نے اپنا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کے قریب کر لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ مبارک اس کے کان کے قریب لے جا کر کچھ سرگوشی فرمائی۔ اس کے بعد وہ ہماری نگاہوں سے یوں اوجھل ہوا کہ گویا زمین نے اسے نگل لیا ہو۔ ہم نے اپنا اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے بارے میں ڈر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنوں کے وفد کا قاصد تھا، جنات قرآن کی ایک صورت بھول گئے تھے، لہٰذا انہوں نے میرے پاس اسے بھیجا، میں نے اسے قرآن کریم کی وہ صورت بتا دی۔ پیارے ساتھیو، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ شب ایک زبردست جن میری طرف بڑھا تاکہ میری نماز توڑ دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے میرے قابو میں کر دیا۔ میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور ارادہ کیا کہ اس مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں، حتیٰ کہ کل صبح ہوتے ہی تم سب اسے دیکھ لو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا یاد آئی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جن کو ناکام و نامراد لٹا دیا۔ پیارے صدر سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے طائف کا عامل بنایا تو کوئی چیز آخر مجھے نماز میں ستاتی تھی، حتیٰ کہ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے کا مقصد دریافت فرمایا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں مجھے کوئی چیز آ کر ستاتی ہے۔
حتیٰ کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے، قریب آؤ۔ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب گیا اور اپنے قدموں کے بل پر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ میں اپنا لعاب اقدس ڈالا اور فرمایا اے اللہ عز و جل کے دشمن نکل جا۔ آپ نے 3 بار یہ عمل کیا اور فرمایا اب تم اپنے کام پر جاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اپنی زندگی قسم اس کے بعد وہ مجھ میں نہیں آیا۔ پیارے ساتھیو، اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے جرمے میں تشریف فرماتے کہ ایک یہودی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئی اور کچھ اشعار پڑھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ اے عورت تجھے کیا صدمہ پہنچا ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرا بچہ میرے سامنے کھیل رہا تھا کہ اچانک غائب ہو گیا، اس کے بغیر میرا گھر ویران ہو گیا ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ عز و جل میرے ذریعے تمہارے بچے کو لوٹا دے تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گی؟ عورت بولے جی ہاں، مجھے انبیاء کرام حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا اسحاق، حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حق ہونے کی قسم میں ضرور ایمان لے آؤں گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے اور 2 رکعتیں نماز ادا فرمائے، پھر دیر تک دعا مانگتے رہے۔ جب دعا مکمل ہوئی تو بچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بچے سے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ بولا کہ میں اپنی ماں کے سامنے کھیل رہا تھا کہ اچانک ایک کافر جن میرے سامنے آیا اور مجھے اٹھا کر سمندر کی طرف لے گیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو اللہ عز و جل نے ایک مومن جن کو اس پر مسلط کر دیا جو جسامت میں اس سے بڑا اور طاقتور تھا۔ اس نے مجھے کافر جن سے چھین کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیا اور اب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ عورت یہ واقعہ سنتے ہی کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ساتھیو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کائنات میں کتنے جہان ہیں اور کتنی مخلوقات ہیں۔ پیارے ساتھیو، انشاءاللہ اس موضوع پر بھی ویڈیو بنائی جائے گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔